توبہ ہمیں کرنا چاہیے. میرا سوال یہ ہے توبہ ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. توبہ کیا ہے؟ اصل میں توبہ جو ہے، توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو. جی. آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے اور اسے ندامت ہو، اس کے بعد وہ پلٹے اور اللہ کے آگے گڑ گڑائے، یہ توبہ ہے. اصل میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور آگے اس سے نہ کرنے کا عزم کرنا. جی. توبہ جو ہے یہ سمجھیے آپ کہ ایک اللہ کی گود ہے. توبہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے ایک بندے سے. بچہ کہیں باہر پیٹ کے آئے، کہیں کوئی چوٹ لگ جائے تو آگے ماں سے چپٹ جاتا ہے، ماں کی گود میں پناہ لیتا ہے. جی بے شک. بس اسی طرح سے گناہوں کے بعد جب انسان پلٹتا ہے اور اللہ کی گود میں پناہ لیتا ہے، یہ ہے اصل میں توبہ. توبہ کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی 17 نمبر آیت میں یہ بات فرمائی ہے کہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھے اور فوراً توبہ کر لیں. مطلب کمزوری کی وجہ سے گناہ ہو جائے، ندامت ہو اور توبہ کی جائے. یہ ہے حضور نے فرمایا ندامت ہی توبہ ہے. جی. مطلب اصل توبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حد درجے کی ندامت ہو، کوئی کام غلط ہو جائے تو اس کے بعد اسے آگے نہ کرنے کا عزم بھی ہو، اور تیسری ایک اور بات کہ اس گناہ کا کفارہ بھی ادا کیا جائے. جی. یہ ساری چیزیں توبہ میں مل کے آتی ہیں، تب اصل توبہ ہوتی ہے. اس سے اگلی آیت میں سورہ نساء کی 18 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہیں. مطلب موت کے وقت اگر آدمی سامنے دیکھے کہ موت آ رہی ہے اور پھر اس ٹائم توبہ کرنے لگے. فرعون کی مثال ہے قرآن میں. جی. کہ اس نے مرتے ڈوبتے ٹائم یہ کہا کہ میں ایمان لایا ہارون اور موسیٰ کے رب پہ، جی. لیکن اللہ نے قبول نہیں کی اس کی توبہ. تو آپ بھرے میلے کی توبہ، جوانی کی توبہ، جب آپ کے اندر قوت ہو گناہ کرنے کی اور آپ رکیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یہ ہے اصل میں توبہ. دیکھیں قرآن میں سورہ بقرہ کی 37 نمبر آیت میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. جی. کہ ان سے خطا ہوئی اور جو انہیں گناہ کے بعد ندامت ہوئی ہے، اس ندامت سے اللہ رب العزت نے انہیں ایسے الفاظ سکھائے ہیں توبہ کے کہ انہیں وہ توبہ کے الفاظ اور طریقہ سکھانے کے بعد انہوں نے جو دعا کی ہے وہ سورہ اعراف میں آئی ہے 23 نمبر آیت میں. جی. الفاظ بھی آئے ہیں وہ کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ ہم ظالم ہیں، ہم سے گناہ ہو گیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے. وہ پوری آیت ہے. تو وہ جو اندر آدمی کی ندامت ہوتی ہے، اس ندامت کے بعد جب وہ تڑپتا ہے اپنے اللہ کے حضور جھکتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، اصل میں تو توبہ یہ ہے پلٹنا. جی. آپ توبہ کو اس طرح سے بھی سمجھیں کہ حضور نے فرمایا کہ گناہ جو ہے نا وہ ان سے دلوں پہ سیاہ نقطہ لگتے رہتے ہیں، لیکن توبہ سے وہ ہٹتے رہتے ہیں، صاف ہوتے رہتے ہیں. جی. اگر آپ گناہ کرتے جاتے ہیں اور آپ توبہ نہیں کرتے، جی. تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ دل آپ کا سیاہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ جو ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ حق کیا ہے. جی. ایک بار اور حضور نے فرمایا کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. مطلب ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں اس کے سب گناہ ایک بار اگر اس نے دل سے توبہ کی. لیکن دل سے توبہ ہونی چاہیے. وہ جو میں بتا رہا ہوں سورہ نساء کی 18 نمبر آیت کہ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے کہ جو گناہ بھی کرتے رہیں ساتھ میں. اصل بات یہ ہے کہ عزم ہونا چاہیے کہ آگے یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن اس کے بعد انسان کے اندر کمزوری رکھی ہے اللہ نے، بھول بھی رکھی ہے. اللہ کو پتہ ہے وہ ہمارا کریٹر ہے، اس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، کہ وہ خالق ہے کہ اس نے ہمارے اندر کیا کیا کمی رکھی ہے. جی. تو ایک حدیث قدسی میں اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ 70 بار بھی گناہ کرے اور دل سے توبہ کرے تو میں 70 بار بھی اسے معاف کروں گا. 70 بار کا اس ٹائم جو گنتی وہاں عرب میں آتی تھی، جی. وہ ان گنت کے لیے آتی تھی. جی. تو یہ اللہ رب العزت کی بے پایا محبت، بے پایا رحمت اور برکت ہے کہ اس نے ہمیں توبہ کے ساتھ پیدا کیا. گناہ تو انسان کریں گے، کمزور ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی اپنی نعمت، ایسی رحمت دے دی کہ وہ انسان جو ہے وہ جی. توبہ کے بعد واپس آ جائے. مجاز الحق صاحب ایک بات اور سمجھنی تھی کہ پتہ کیسے چلے ہمیں کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ اصل میں جس گناہ کی آپ نے توبہ کی، اگر وہ گناہ کبھی زندگی میں آپ کو یاد، اول تو وہ بھول ہی جائے گا، لیکن کبھی اگر وہ گناہ یاد آ جائے آپ کو اور اس سے اگر آپ کو گلٹ ہوتی ہے کہ یار یہ میں نے بہت بڑی نافرمانی کی تھی اپنے اللہ کی اور اس کے رسول کے خلاف کام کیا تھا،
اندر گلٹ ہو، بے چینی ہو کہ یار یہ ایکسیڈنٹ سا ہوا تھا میرے سے، ایک بے چینی جیسے ایکسیڈنٹ کے بعد افسوس ہوتا ہے، جی، تو یہ تو آپ کی توبہ قبول ہوگی. لیکن اگر وہ گناہ یاد کر کے آپ کو لذت ویسی آتی ہے جیسے آپ نے گناہ کرتے ہوئے لذت پائی تھی، کیونکہ گناہوں میں لذت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی. تو یہ سب سے بڑا احساس کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ اس ٹائم میرے سے غلطی ہوئی تھی اور یہ میں اس ٹائم چوک کر گیا تھا، میرے سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک. تو وہ اگر ندامت آپ کے اندر ابھی بھی باقی ہے، کبھی یاد آ جائے تو پہلے تو اللہ گناہ بھلا ہی دیتے ہیں وہ، پھر اگر ایک بار ڈیلیٹ کر دیا تو، لیکن کبھی انسان کو یاد آ جائے تو اسے ندامت ہوگی تو پھر انشاءاللہ توبہ قبول ہے. سمجھو توبہ قبول ہے. آپ نے شروع میں بتایا کہ اس وقت پہ توبہ کر لو تو اس کا پھل ملتا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتا ہے. پھر بھی میں پوچھوں گا آپ سے کہ صحیح وقت انسان کے لیے توبہ کرنے کا کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں تو بات یہ ہے کہ بہترین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بنی آدم گناہ تو کریں گے، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لے. جی. آپ اسے اس طرح سے سمجھیں کہ آپ کے پاس کہیں کوئی ایوارڈ ملنا ہے، بہت بڑا انویٹیشن آتا ہے آپ کے پاس، آپ کو اس ایوارڈ فنکشن میں جانا ہے، آپ چل دیے تیار ہو کے ریڈی ہو کے بالکل، اس کے بعد ابھی ٹائم کافی ہے آپ کے پاس، آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی میرے ایوارڈ فنکشن میں ٹائم ہے، تو پھر بیچ میں آپ کو راستے میں کچھ دلچسپی کی چیزیں ملی، آپ اس میں ٹھہر گئے اور وہاں ان ایکٹیویٹیز میں آپ ملوث ہو گئے. آپ نے گھڑی جو دیکھی تو آپ کو لگا کہ میں تو لیٹ ہو گیا، فوراً آپ تیزی سے پلٹے اور پھر اس سیدھے راستے پہ چلے جو راستہ آپ کے ایوارڈ فنکشن کی طرف جاتا ہے. راستے میں آپ کو ایک رہبر بھی ملا جس نے آپ کو راستہ ہی بتایا، لیکن اس کے باوجود آپ دلچسپی کی چیزوں میں الجھ گئے. وہ جو آپ دلچسپی کی چیزوں سے پلٹے ہیں اور پلٹ کے آپ پھر سیدھا راستہ آپ نے پکڑا ہے، یہ ہے اصل میں توبہ. اور اس میں جتنی جلدی آپ کریں گے، ان دلچسپی کی چیزوں سے جتنی جلدی آپ پلٹ کے سیدھے راستے کی طرف چلیں گے، اپنے ایوارڈ کی طرف، وہ آپ کی اصل توبہ ہے. کیونکہ حضور نے یہ بات فرمائی نا کہ گناہ گار جتنی جلدی توبہ کر لے گا اس کا فائدہ ہے. آپ اسے اس طرح سمجھیں کہ کوئی اگر مان لو 60-70 سال کی عمر میں پہنچ کے توبہ کرتا ہے، پوری زندگی اس نے غلاظت میں گزاری، گناہوں میں گزاری، برائیوں میں گزاری، اور اس کے بعد وہ 60-70 تو باقی اس نے پوری زندگی ان چیزوں میں گزاری، اور موت کا کچھ نہیں پتا ہوتا، کبھی بھی اور ابھی بھی آ سکتی ہے. جوانی میں اگر آدمی توانائی میں توبہ کرے گا تو اس کی باقی کی زندگی جو ہے وہ پلٹی ہوئی. اصل میں ایک حدیث قدسی ملتی ہے کہ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ تو لوٹ آ، میرے بندے تو لوٹ آ، میرے بندے تو لوٹ آ. یہ جو لوٹنا ہے نا، یہ اصل میں توبہ ہے. اور یہ اس میں جتنی جلدی کرے گا، آپ کے اندر قوت ہے برائی کرنے کی، اور آپ پھر بھی رکے ہوئے ہیں اپنے اللہ کے خشیت سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے تقوی کی وجہ سے، تو وہ جو آپ جتنی جلدی، اور یہ شروع میں ہوتا ہے جوانی میں، جن لوگوں نے توبہ کر لی، گناہ تو ہوتے ہیں، وہ لوگ باقی کی زندگی بہت خوبصورت اور پاکی کی گزارتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے 20-30 سال کی عمر میں توبہ کی، ان کی عمر مان لو اللہ کی طرف سے 70 سال لکھی، باقی 40 سال کتنے حسین، کتنے پیارے اور کتنے خوبصورت گزریں گے ان کے. تو توبہ کا جو وقت ہے وہ گناہ ہوتے ہی احساس ہو جائے کہ میرے سے غلطی ہو گئی، اور وہاں آدمی شروع میں توبہ کر لے، بہترین وقت ہے وہ. شروع میں توبہ کر لے. لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ خوب توبہ کرتے ہیں، نمازوں میں توبہ کرتے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے بتایا، لیکن پھر اپنے انہی کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں. کوئی کرمنل ہے، کوئی حرام کا پیسہ کھا رہا ہے، اور بھی طرح طرح سے گناہ گاری کے کام کریں جس کے لیے ہمارے رب نے ہمیں منع کیا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان جن باتوں کے خلاف ہے، باوجود اس کے ان کے من میں یہ سیٹسفیکشن رہتا ہے کہ آج ہم یہ کر رہے ہیں، کل توبہ کر لیں گے، پھر اس کے بعد لیکن جو یہ ہمارا کام ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. تو کیا ایسے لوگوں کا توبہ قبول ہوگا؟ نہیں، اگر تو انہوں نے کوئی دل سے توبہ کیا اور آگے اس کام کو نہ کرنے کا عزم کیا تو پھر تو ان کی توبہ قبول ہو گئی. خدا نہ خواستہ کمزوری میں پھر وہ گناہ ہو گیا ان سے، تو پھر توبہ کریں گے، پھر ہو جائے گی. لیکن جنہوں نے ڈرامے بازی، اللہ کو کسی کی ڈرامے بازی میں تھوڑی آ جائے گا، اللہ کو تو دلوں کا حال معلوم ہے. کوئی اگر یہ سوچے توبہ کر رہا ہے کہ یار توبہ کر لوں پھر گناہ کر لوں گا، پھر توبہ کر لوں، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. اللہ کو معاذ اللہ کوئی دھوکہ تھوڑی دے سکتا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اندر جو آپ کا جو اندر والا معاملہ ہے نا، وہاں آپ کی توبہ ہونی چاہیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت حسین بات کہی ہے توبہ کے حوالے سے کہ جب انسان کو یہ مطلب ادراک ہو جائے
کہ جو پکڑنے والا ہے وہی چھوڑنے والا ہے، بس یہی توبہ ہے. جی آپ اسے اس طرح سے سمجھیں کہ ایک بار ایک مغزوب جو ہے وہ بازار میں کھڑے ہوئے تھے، مطلب ایک دیوانے سے وہ تھے بزرگ، اور وہ رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، لوگ جو ہے آ جا رہے تھے. ایک اللہ والے نے رک کے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، آپ کیوں چیخ رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہے ہیں، کیا پریشانی ہے آپ کو، میں آپ کی پریشانی دور کروں. کہنے لگے میں بازار والوں سے کہہ رہا ہوں کہ توبہ کر لو، وہ اس ٹائم تیار ہے، میں نے اسے منا لیا، وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، معاف کر دے گا، اس سے صلح کر لو. لیکن یہ تیار نہیں ہے، وہ تیار ہے صلح کرنے کے لیے. تو وہ سمجھا یہ دیوانہ ہے، وہ آگے بڑھ گیا. اس کی باتیں ایسی عجیب و غریب ہے کہ میں نے اسے تیار کر لیا، وہ صلح کے لیے تیار ہے، یہ تیار نہیں ہے. اگلے دن وہی صاحب جو ہیں وہ گزر رہے تھے قبرستان کے پاس سے، وہاں بھی وہی بزرگ دیوانے کھڑے تھے اور وہاں بھی چیخ رو رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا آپ کو، کل آپ بازار میں کھڑے تھے اور آج آپ یہاں قبرستان کے باہر کھڑے ہوئے چیخ رہے رو رہے، یہ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ تو اس نے کہا میرے بھائی میں کل ان کی صلح اللہ سے کرانا چاہتا تھا، بازار والوں کی، اللہ تیار تھا، یہ تیار نہیں ہوئے. آج میں نے اللہ سے ان کے لیے ریکویسٹ کی، یہ تیار ہے صلح کے لیے، جو مردے پڑے ہوئے، آج اللہ تیار نہیں. تو اصل میں توبہ جو ہے وہ اللہ سے صلح ہے. اگر آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو آپ نے سمجھو اللہ سے صلح کر لی. سبحان اللہ. اور جو اللہ سے صلح کر لے، صلح کرنے کے بعد تو دوستی ہو جاتی ہے نا، اور اس دوستی کے تحت اللہ کے ساتھ جب آدمی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پوری سنتوں پہ زندگی گزارے گا. آپ یہ دیکھیں توبہ کے بعد حدیث تو یہ آتی ہے نا کہ جس نے توبہ کر لی گناہوں سے، وہ ایسا ہو گیا جسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو آپ کی تمام گناہ جو ہیں وہ تو ڈیلیٹ ہو گئے. اصل میں توبہ کا جو تعلق ہے نا، ایک تو چیز ہے معافی، ایک ہے توبہ، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جی یہ بھی مجھے سمجھنا تھا. ہاں تو معافی جو ہے نا، معافی تو آپ اپنے پچھلے کیے ہوئے گناہوں کی مانگتے ہیں اللہ سے، جو آپ نے پاسٹ میں گناہ کیے کہ اللہ یہ میرے سے غلطی ہوئی، آپ اسے معاف کر دیجیے. توبہ کا تعلق فیوچر سے ہے. آپ اللہ سے کہتے ہو کہ اللہ یہ غلطی میرے سے ہوئی، اب نہیں کروں گا، آگے کے لیے مجھے معاف کر دیں، آگے غلطی نہیں ہوں گی. آپ ایک عزم کرتے ہیں اللہ سے. تو توبہ کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو غلطی کی ہیں اس کے بعد آپ پلٹے. قرآن یہ کہتا ہے اس کے بعد آپ کو عمل صالح کرنا ہے، جس سے کہ ظاہر ہو جائے آپ سے کہ آپ نے سچی توبہ کی ہے. سچی توبہ. تو وہ جو آپ نے پلٹ کے آگے عمل صالح شروع کیے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں 39 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ جو اپنے گناہوں کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ رحمت کے ساتھ اس کی طرف پلٹتا ہے. اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک چور عورت آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس نے چوری کی ہے تو حضور نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. اس کے بعد پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بولی کہ حضور کیا اب بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ تب یہ آیت اللہ نے اتاری کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور پلٹتے ہیں ان کی طرف اللہ رحمت کے ساتھ آتا ہے. بے شک. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم یہاں کوئی گناہ کرتے ہیں اور ہمیں یہاں حکومت کوئی سزا دیتی ہے تو وہ حکومت کی سزا ہوئی. آپ کی سزا معاف کرانے کا طریقہ توبہ ہی ہے. اس عورت کے ہاتھ کاٹے جا چکے تھے اس جرم میں. اس کے بعد اس نے پوچھا حضور سے کہ کیا اب بھی میں توبہ کر سکتی ہوں کہ آگے میں یہ گناہ نہ کروں؟ تو توبہ جو ہے وہ اللہ سے معاملہ ہے. آپ یہاں گناہ کر کے بچ سکتے ہو، آپ اللہ سے نہیں بچ سکتے. بہت بڑی بات. تو اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کے بعد جب اس نے سوال کیا حضور سے تب اللہ رب العزت نے اپنی قرآن میں آیت اتار دی. بہت بڑی بات. میرے ساتھ 2 کالرز بھی جڑ گئے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. پانی پت سے ہماری ایک بہن ہے، پہلے ان سے بات کریں گے. جی اپنا نام بتائیے اور اپنا سوال رکھیے. میرا نام ہے عمران بھائی. سلمہ. دونوں کو السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی حفاظت کرے. وعلیکم السلام. جی اور زیادہ سے زیادہ اس چینل کی ترقی عطا فرمائے میرا مالک. آمین آمین. جی میرا سوال یہ بھیا، من آج مولانا صاحب آئے دوائی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. جی جی. تو میں یہ کہہ رہی تھی بھیا عمران، میرے 3 بچے ہیں. ایک لڑکی 16 سال کی ہے، ایک 20 سال کی ہے، ایک لڑکا ہے 12 سال کا. جی. تو ان کو بھوک نہیں لگتی، بھوک کی پرابلم ہے، بہت دوائی کر چکے میں. جی. اور ایک لڑکی میری جو بڑی والی ہے 20 سال کی، اس کو پیریڈ جو ہے نا ٹائم پہ ٹائم آتی ہے اور زیادہ آتی پیریڈ. جی جی ٹھیک ہے. جی. اور کیا نام، میری عمر بھی بھیا 40 سال کی ہے. مجھے بھی جو مطلب ایسا مان لو جیسے ہوتے ہی نہیں ہے، کبھی کبھی دکھائی دیتا. جی جی جی
ठीक है। हाँ, और अपना दुआ में खैर मैं सोच रही, मैं परदेश में रहती हूँ, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बात नहीं है, घर में बच्चे भी सब कुछ कहना होना मानते हैं, बस किराए पे रह रहा है। मैं सोच रही गाँव में अल्लाह पाक कोई बेहतर सा घर बनवा दे और बच्चों की शादी की सोच जी। रही है, बस दुआ में। बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला जरूर हम बात करते हैं और हमारी दुआएं हैं आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए। एक और हमारी बहन है, उनको भी सुन लेते हैं, फिर हम सलमा जी के सवाल पर बात करेंगे। लखनऊ से माजिदा है, तो माजिदा जी अपना सवाल रखिए लखनऊ से। जी, हमारा ये सवाल है कि हमारा मुंह नहीं खुलता, हमारे मुंह की नसें, ये गर्दन से ये हाथ तक के, ये सब इतनी तकलीफ रहती है जिसकी वजह से हम सब पैरों में, हाथों में, गले में सूजन आ जा ही रही, वो गोली हम रेगुलर बराबर खा रहे। में बहुत दिली ख्वाहिश है कि हमारी बात हो जाए और हमारी तकलीफ थोड़ी कम हो जाए। चक्कर तो नहीं और आते? हमारी छोटी बहन शुगर जी, मौलाना साहब पूछ रहे हैं माजिदा जी कि आपको चक्कर तो नहीं आते? शुगर तो नहीं है? शुगर तो नहीं है? शुगर डायबिटीज है हमें 15 साल से है, मगर हमें नसें सूखने की बीमारी वैसे, मगर अब इतनी बढ़ गई कि मुंह नहीं खुलता और हमारी नसों में इतनी तकलीफ है, गले हाथ तक के, हाथ पैर तक की सूजन आई जा रही, इतनी गले में नसों में तकलीफ है। मुंह में थूक बनता है? मुंह में थूक बनता है? जी, थूक बनता है, सब बनता है, मगर सिर्फ नसों में बहुत तकलीफ है जिसकी वजह से मुंह नहीं खुल रही, जब मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अभी बताते हैं, ठीक है, आप परेशान ना हो। तो सलमा जी और माजिदा जी दो के सवाल हो गए। पहले सलमा जी के सवाल की तरफ चलते हैं। मजाजुल हक साहब, 3 बच्चे हैं, 16 साल की बेटी है, 20 साल की बेटी है, 12 साल का बेटा है। तीनों को एक तो भूख नहीं लगती है और जो बेटी है बड़ी वाली, उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, वक्त पे नहीं होते। हाँ, इनको ये चाहिए कि अपने बच्चों के लिए एक चीज आती है, लसूड़े, एक बीज आते हैं, उन्हें पिसवा के रख लें। 100 रुपए के लसूड़े मंगा के उन्हें पिसवा के रख लें और आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम उन बच्चों को दें, तीनों को, और 3 मुनक्का सुबह दोपहर शाम तीनों को दें। 1 कप लौकी का रस बड़ों वालों को और आधा कप 12 साल के बच्चे को सुबह को निहार मुंह उठते ही दिया करें। लौकी मैं छिलकों के धो के कद्दूकस में घिस के और कपड़े में डाल के निचोड़ लिया करें और इतना हो जाए कि वो 1 कप के करीब बन जाए, और दोनों बड़े बच्चों को 1 कप और छोटों को आधा कप। ये हो गया इनके लिए दवाई। इसके बाद इन्हें बता दें आप कि या रहमान या रहीम या अल्लाह कम से कम 1 तस्वीर रोज पढ़ा करें। जिस बच्ची को पीरियड की प्रॉब्लम है कि ज्यादा होते हैं, उसे ये चाहिए कि 30 ग्राम मीठी किशमिश, कंधारी किशमिश आती है, वो नाश्ते में दिया करें उसे, लेकिन खट्टी ना हो किशमिश वरना नुकसान करेगी। 30 ग्राम मीठी किशमिश नाश्ते में दें, इंशाअल्लाह ताला 20 दिन तक दे दें, पीरियड हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। जिन्हें पीरियड नहीं होते, खुद उन्होंने अपना मसला बताया, उन्हें चाहिए कि रात को सोते हुए 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच खरबूजे के बीज दूध से ले लिया करें और 7 इंजीर सुबह को निहार मुंह खाएं। 3-4 दिन में इंशाल्लाह पीरियड हो जाएंगे और खुल के हो जाएंगे। और इन्होंने बताया कि किराए के घर में रहती हैं, दिल है कि अपना घर हो जाए। हाँ, उसके लिए इन्हें चाहिए कि 300 बार या जलजलाल वल इकराम, 300 बार या वली या वाली या नसीर, और 100 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े इंशाल्लाह, और अल्लाह से दुआ करें, कुछ सदका देना शुरू कर दें, और एक सलातुल तौबा की नमाज पढ़ा करें वित्रों से पहले 2 नफिल। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी इनका अपना मकान होगा जो जिस तरह से चाहती हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला, आमीन। और लखनऊ से जो माजिदा जी ने पूछा, उनका मुंह ही नहीं खुलता है, शुगर की प्रॉब्लम है, गले में सूजन आ जाती है, बहुत परेशान है। हाँ, उन्हें ये चाहिए कि एक चीज आती है कूट मिट्टी, जो कस्तेशीरी भी कहलाती है, वो पिसवा के रख लें। आधा चम्मच कस्तेशीरी, आधा चम्मच शहद के साथ दिन में 2 बार कम से कम खाने के बाद चाटने से मुराद ये है कि मुंह में रख के टॉफी की तरह चूसे, एकदम ना निकले उसे। और 3 इंजीर 1 दिन पहले भिगो दें, अगले दिन उसका पानी फेंक के सुबह को निहार मुंह खा लिया करें, मतलब उसमें शुगर उसकी खत्म हो जाएगी। और 1 चम्मच शहद जरूर पिए मेरी बहन सुबह शाम, इंशाल्लाह आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। और शुगर के लिए आप जो टैबलेट ले रही, चाहे थोड़ी सी डोज बढ़ा दें, क्योंकि शहद से कई बार हल्की फुल्की शुगर बढ़ती है। और या फिर आप मेरी दवाई बना लें शुगर की, जो मैं बोल रहा हूँ, तमाम नाज़रीन नोट कर लें। 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम खाने का गोंद, 100 ग्राम गेहूं, 100 ग्राम जौ, ये 5 गिलास पानी में खूब अच्छे से उबालें। जब पक के 4 गिलास कलौंजी, 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम खाने का गोंद, 100 ग्राम गेहूं, 100 ग्राम जौ, 100 ग्राम गेहूं, 100 ग्राम जौ, 5 गिलास पानी में खूब अच्छे से उबालना है। जब वो पक के 4 गिलास रह जाए तो उसे कांच की बोतल में भर लें, उसे दोबारा पका लें बचे हुए सामान को 3 गिलास पानी में। जब वो पक के 2 गिलास रह जाए उसे भी कांच के गिलास बर्तन में भर लें, और 1 कप रोज सुबह को निहार मुंह पी लिया करें 10 दिन तक। और 10 दिन के बाद अल्टरनेट है, 1 दिन छोड़ के पिया करें, तो इंशाल्लाह ताला शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। ये दवाई करें, आपका मुंह खुलने लगेगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। पान बिल्कुल नहीं खाना, आपके लिए छाली और चूना
दोनों चीजें बहुत मुज़िर हैं, किसी भी कीमत पर आपको पान नहीं खाना। जी, तो शुगर में मुंह नहीं खुलने की प्रॉब्लम भी हो जाती है? ना, असल में रगों की प्रॉब्लम है, शुगर की नहीं। नसों की प्रॉब्लम? नसों की प्रॉब्लम पहले से है। ठीक है। और तस्बीह इनकी ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज 100 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार, 5 नमाजों की पाबंदी के साथ। ठीक है। अलीगढ़ से हैं अनवर अली भाई साहब हैं हमारे, उनसे बात करते हैं। अनवर अली साहब, अपना सवाल रखिए। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने मतलब ये मौलाना साहब ने यही बताया था, मेरे को डायबिटीज है जी, तो मैंने मतलब ये 100 ग्राम जौ और 100 ग्राम गोंद और 100 ग्राम गेहूं, ये मैंने मतलब चारों चीजें मतलब पानी में तैयार करके मैंने पिया इसको, लेकिन मेरी शुगर जो है फिर भी कम नहीं हुई, 250 के करीब रहती है जी। ठीक है। मैंने और 3 बार बनवा के मैंने 10 मतलब 1 महीने तक पी ली मैंने, लेकिन जी। फिर मुझे कुछ आराम नहीं मिला है, तो अच्छा। थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी कि ठीक है। कुछ और करना है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? मेरे भाई, आपने या तो अच्छे से पकाया नहीं होगा, ये तो 100% इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से इसमें शिफा है। दोबारा से आप नोट करें कि 4 चीजें हैं, कलौंजी भी साथ में है, खाने का गोंद, कलौंजी, गेहूं और जौ, ये बराबर मिकदार में 5 गिलास या 4 गिलास पानी में खूब अच्छे से पकाना है। इतना पकाना है कि पक पक के वो पानी कम रह जाए 1 गिलास तब आपको 4 गिलास पानी है तो 3 गिलास रह जाए। हाँ, और 3 गिलास में दोबारा पकाना है तो 2 गिलास रह जाए। अच्छा। तो जब वो तैयार हो जाए, बाकी सामान तो फेंक दें फिर छान के, और वो कांच की बोतल में भर के रख लें, और 1 कप रोज निहार मुंह पिए। साथ में अगर इनकी शुगर 250 रहती है तो एलवा एक जड़ आती है, मतलब छाल सी होती है काले रंग की, वो 2 चने के बराबर एलवा आप सुबह को नाश्ते से पहले ले लिया करें, इंशाल्लाह शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। एक आयत आप नोट कर लें, सूरह बनी इसराइल की 80 नंबर आयत का विर्द किया करें कम से कम 41 बार। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ी व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ी व जल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इंशाअल्लाह ताला आपकी शुगर नॉर्मल रहेगी। मिठाई और फलों का परहेज है, जब तक आपकी शुगर नॉर्मल नहीं आती कोशिश करें आलू और चावल भी ना खाएं। एलवा की जड़? एलवा ही कहलाता है वो। अच्छा। एक तरह की छाल होती है, जैसे पेड़ की कोई छाल होती है, मुलायम होती है, ये लगता पत्थर है, आराम से बिल्कुल हर जगह। जी। पंसारी जो होते हैं देसी दवाई वाले, उनके यहाँ बिल्कुल सब चीजें मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। मुंबई से रशीदा खान है, उनसे भी बात कर लेते हैं, फिर मैं एक ब्रेक भी लूंगा। तो रशीदा जी, अपना सवाल रखिए मुंबई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाह। मेरा सवाल सिर्फ अभी जो दुनिया में अभी कोरोना वायरस है, इसके लिए दुआ करवाना। जी जी जी, बिल्कुल जरूर, हम तमाम लोग इसके लिए दुआ कर रहे हैं। आप तमाम लोग भी दुआ कीजिए अल्लाह की बारगाह में कि इस वबा से, इस बीमारी से, इस महामारी से पूरी दुनिया को निजात मिले। मैं जरूर आपकी बात मजादुल हक साहब तक पहुंचाता हूं। कोरोना वायरस, सभी बहुत परेशान है, पैनिक बहुत है, डर बहुत है। जी जी जी, एक तो डर निकाल दें। डर हमें सिर्फ अल्लाह का, जो कोरोना वायरस का खालिक है, आप उससे डरें और अल्लाह से दुआ करें, अपने लिए हिफाजत के पूरे इंतजाम भी करें। मास्क लगाना हो या साबुन से हाथ धोने हो, जिस तरह डॉक्टर बता रहे हैं वो आप बिल्कुल एहतियात करें, क्योंकि इस्लाम में एहतियात बताई गई है। और डरना नहीं है, मगर आपने सिर्फ दुआएं करनी है। तमाम नाजरीन नोट कर लें, जो चीज मैं लिखवा रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को कोरोना वायरस नहीं हो सकता इंशाल्लाह, अगर आप जिन चीजों पे इस्तेमाल करेंगे। इसके बारे में मेरी वीडियोज भी यूट्यूब वगैरह पे पड़ी हुई है। लेकिन दोबारा नोट कर लें कि एक छोटा प्याज बारीक काट के उसके ऊपर हल्का सा नमक डाल के ना, चुटकी भर, और वो चम्मच से चबा चबा के खा लिया करें रोज, छोटा एक प्याज। अच्छा। और 1 चम्मच शहद और 5 पत्ती जाफरान की 1 गिलास गर्म पानी में घोल के, तो सुबह दोपहर शाम ले लें अगर हैसियत हो तो, वरना किसी एक टाइम ले लें। ये तो आपको इंशाअल्लाह ताला कोरोना वायरस होने नहीं देंगी ये दोनों चीजें इंशाअल्लाह। अल्लाह शाफी अल्लाह काफी पढ़ के ये चीजें खाएं आप। दूसरे नोट कर लें तमाम लोग, सूरह माऊन है कुरान में 30वें पारे में, सूरह माऊन मैं पढ़ के भी सुना रहा हूँ। उस सूरत को 7 बार पढ़ के, हाथों पे फूंक मार के, और वो अपने बदन पे, जितने ही मेजर लोग हैं वो अपने बदन पे फेर लिया करें, और जो माइनर हैं उनके घर में, उनके भी बदन पे अपने हाथ फेर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला कोरोना वायरस नहीं होगा। कुरान में सूरह माऊन है, सूरह 30वें पारे में आखिर में है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, सब लोग नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। तो ये सूरत इंशाअल्लाह ताला आपको कोरोना वायरस से बचाएगी। एक तस्बीह
گھر والے جو بڑے بچے ہوں وہ بھی اور گھر والے بھی سب، ان ربی علی کل شیء حفیظ، کہ ہماری حفاظت فرما اللہ پاک اس وائرس سے. اور اگر آپ سے ہو سکے جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں وہ یہ صورت نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے پڑوسیوں کے جسم پہ ہی پھیر دیں گی تو انہیں بھی کورونا وائرس نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. بے شک اللہ تو کے باقی چلتے پھرتے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں پورے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہمارے ملک کے تمام لوگ حفاظت میں رہیں گے. جو لوگ میری بات سن رہے ہیں اور اسے اسپریڈ کریں، مطلب بڑھائیں، چاروں طرف پھیلائیں اس بات کو. یوٹیوب پہ یہ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ مل جائے گی، ہم پروگرام اپلوڈ کرا دیں گے، تو جن لوگوں نے نوٹ نہ کیا ہو دوبارہ سے سن کے نوٹ کر لیں. پیاز کو باریک کاٹ کے اس میں نمک ڈال کے اسے چمچ سے چبا کے کھا لیں. اچھا انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی ٹائم چھوٹا سا پیاز، کوئی بہت بڑا پیاز بھی نہیں. دن میں ایک ہی بار؟ جی دن میں ایک بار. اچھا. اور یہ پانی والا آپ نے جو بتایا 1 چمچ شہد، 5 پتی زعفران، لیکن یہ تھوڑا مہنگا پڑتا ہے. جن لوگوں کے اندر حیثیت ہو وہ یہ کریں، 1 گلاس گرم پانی میں دن میں 2 یا 3 بار لے لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کورونا وائرس نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت اہم بات آپ نے بتا دی. آپ لوگ تمام، میں نے اس لیے دوبارہ پوچھا تاکہ آپ لوگ نہیں سن پائے ہوں تو سن لیں، نوٹ کر لیں ہوں اور کر لیں. اور مجاز الحق صاحب کو اگر جلدی میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں نوٹ کر پائے تو موبائل لے کر بیٹھا کیجئے، ریکارڈ کر لیا کیجئے ٹی وی کے سامنے لگا کر کے، تاکہ بعد میں آپ اس کو سمجھ لیں، سن لیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا آپ کی اجازت سے. ابھی لوٹ رہے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے راہ نجات.